ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کئی کرائم سنتے ہیں، کوئی چاقو سے قتل کیا گیا اور کوئی تو بندوق کی گولی سے۔ لیکن آج ہم جس قتل پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ نہ ہی بندوق کی گولی سے کیا گیا اور نہ ہی چاقو کے وار سے، بلکہ یہ قتل ایک ویڈیو نے کیا۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوئی کہ آخر ایک ویڈیو نے کیسے 9 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ کوئی فلم نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ صرف ایک شارٹ ویڈیو 9 لوگوں کے قتل کا سبب کیسے بنی۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ 2012 کوہستان، پاکستان۔ یہ ایریا اتنا ریموٹ ہے کہ آپ کو وہاں پہنچنے کے لیے گھنٹوں تک سفر کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پاکستان کا کوئی لا کام نہیں کرتا، مطلب وہاں قانون تو ہیں لیکن وہ گورنمنٹ نے نہیں بنائے بلکہ وہاں کے مقامی لوگوں نے بنائے ہیں، جنہیں اردو زبان میں جرگہ کہا جاتا ہے، اور وہی لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا قانون ہوں گے، کیا چیز کرائم ہے اور اس کی کیا سزا ہے۔ اس علاقے کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کسی عورت کا کسی غیر مرد سے ملنا جلنا، جسے عام زبان میں غیرت کہا جاتا ہے، اور اس کا حل صرف ایک ہی ہے۔ مئی 2012 اس علاقے کے سرتائی گاؤں میں ایک شادی تھی۔ اس شادی میں ایک خاندان کے 2 لڑکے، ایک بھائی ناچتا ہوا نظر آتا ہے اور ایک بھائی ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے، جبکہ ان کے ساتھ کچھ عورتیں بھی تھیں جن میں بزیگا، سیرین جان، بیگم جان، امینہ اور شاہین موجود تھیں۔ اس ویڈیو کی سب سے اہم پرابلم یہ تھی کہ وہ لڑکے اور لڑکیاں الگ الگ قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ویڈیو ریکارڈ ہونے کے بعد یہ ویڈیو آہستہ آہستہ دوسرے گاؤں میں بھی پھیل گئی اور یہ ہر بندے کے فون میں آ پہنچی، جس کے بعد جرگہ کو بلایا گیا۔ اس جرگہ کا لیڈر تھا جاوید آزاد کھل، جس نے ان سب کو مارنے کا حکم دیا۔ یہاں اس کہانی میں ایک نیا نام انٹر ہوتا ہے، افضل کوہستانی۔ افضل ویڈیو میں موجود 2 لڑکوں کا بڑا بھائی تھا۔ جب افضل کو یہ خبر ملی کہ ان تمام لوگوں کو جرگہ نے سزائے موت دینے کا ارادہ کیا ہے تو افضل نے پولیس اسٹیشن میں FIR بھی درج کروائی، اور یہ قدم سیدھا موت کے منہ میں جانے کا تھا۔ افضل نے رپورٹ میں یہ بتایا کہ 30 مئی 2012 کے دن ان سب لڑکیوں کو ٹارچر کر کے مارا گیا۔ افضل کے مطابق ان کی یہ شادی والی ویڈیو جیسے ہی وائرل ہونے لگی تو جرگہ نے ساری لڑکیوں کو ایک ساتھ پکڑ لیا اور ایک چھوٹے کمرے میں بند کر دیا، اور ہر صبح ان لڑکیوں کے اوپر گرم پانی پھینکا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی اسکن جل چکی تھی، یعنی انہیں ہر طریقے سے ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ 30 مئی 2012 کے دن تقریباً 2 بجے ان سب کے ہاتھ پیر باندھ کر چاقو کی مدد سے ان کے گلے کاٹ دیے گئے۔ افضل نے ان کو بچانے کی ہر ممکنہ کوشش کی لیکن بدقسمتی سے وہ انہیں بچا نہ سکا۔ جو یہ کہانی ہر نیوز اور ٹی وی پر چلنے لگی تو پاکستان کی گورنمنٹ نے اس پر ایک کیس بنایا۔ انہوں نے ایک انویسٹیگیشن ٹیم تیار کی۔ جب وہ ٹیم کوہستان پہنچی تو انہوں نے ان 5 لڑکیوں کو بلانے کا کہا، اور حیرت انگیز طور پر ان گاؤں والوں نے ان 5 لڑکیوں کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دی۔ ٹیم نے سوچا کہ اگر کوئی قتل ہوا ہی نہیں تو یہ کیس بنتا ہی نہیں، اور پھر یہ کیس بند ہو گیا۔ جب یہ سوال افضل سے کیا گیا تو اس نے کہا کہ گاؤں والوں نے کچھ اور ہی لڑکیوں کو پیش کیا ہے۔ افضل نے ایک اور کمپلین بھی کی لیکن اس کا نتیجہ بہت ہی بھیانک تھا۔ 3 جنوری 2013 افضل کے 3 بھائیوں کو ان کے گھر کے اندر گھس کر مار دیا گیا۔ ان کو مارنے والے بھی وہی تھے جنہوں نے ان لڑکیوں کو مارا تھا۔ ان تینوں بھائیوں کے موت کے بعد ایک نیا کیس داخل ہوا جس میں 4 لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا۔ اب گورنمنٹ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان میں سے صحیح کون ہے اور غلط کون۔ اس کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان لڑکیوں کو کورٹ میں پیش کیا جائے۔ اس کا جواب جرگہ نے یہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی لڑکیوں کو یوں غیر مردوں کے سامنے نہیں لا سکتے، لیکن کورٹ نے ان کے فیصلے کو رد کرتے ہوئے کہا کہ ان 5 لڑکیوں کا کورٹ میں پیش ہونا لازمی ہے۔ پھر کچھ لڑکیاں بھی پیش کی گئی اور یہ کیس اب سپریم کورٹ کے پاس بھیج دیا گیا، اور اب افضل اپنا ذاتی گھر چھوڑ کر کہیں اور جگہ رہنے لگا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اسے بھی مار نہ دیا جائے۔ آخرکار اگست 2018 سپریم کورٹ کے حکم پر کوہستانی پولیس نے ایک FIR درج کی کہ ان 5 لڑکیوں اور 2 لڑکوں کی آنر کلنگ کی گئی ہے۔ پھر دسمبر 2018 میں پولیس نے یہ بتایا کہ ان لڑکیوں میں سے صرف 3 کو مارا گیا تھا، اور جرگہ نے یہ بات بھی قبول کی۔ 7 سالوں کے بعد افضل اپنے مقصد میں کامیاب تو ہو گیا لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ بھی ان کی گولی کا نشانہ بننے گا۔ 6 مارچ 2019 کے دن افضل ایبٹ آباد میں موجود تھا اور وہیں کچھ گن مین آئے
اور انہوں نے افضل پر گولیوں کی برسات کر دی اور افضل وہیں اس دنیا کو الوداع کر گیا۔ افضل کے اس مرڈر نے پورے پاکستان کو ہلا دیا تھا۔ افضل کے موت کے بعد ستمبر 2019 میں کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ بزیگا کا والد سیرین جان کا والد اور بیگم جان کے بھائی کو مرڈر کے لیے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اکتوبر 2023 میں ان تینوں لوگوں کو رہا کر دیا گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ پاکستان ہے۔